تحائف دیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک عجیب سا واقعہ سناؤں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، رنگ کے کالے ہیں اور نام کے بلال ہیں۔ اللہ اکبر، مؤذن رسول ہے، اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، چلتے مکے کی سرزمین پر ہے، پاؤں کی آواز ہشت برین میں آتی ہے۔ امام الانبیاء کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سارا مدینہ رو رہا ہے کہ بلال ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے۔ صدیق اکبر نے کہا بلال ٹھہر جائیے۔ حضرت بلال رو کے کہنے لگے یا ابا بکر صدیق، یا خلیفہ رسول اللہ، اے ابو بکر صدیق، آپ نے مجھے امیہ سے خرید کر آزاد کر کیا ہے یا ابھی تک غلام بنایا؟ اگر آپ نے آزاد کیا ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں، اگر میں اب بھی غلام ہوں تو پھر ٹھہرا لیجیے۔ ابو بکر صدیق رو کے کہنے لگے یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اب مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا، اب میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چل پڑے شام، سارا مدینہ رو رہا ہے، بلال چلے گئے۔ ایک دن رات کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں امام الانبیاء کا دیدار ہوا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی لأن الشیطان لا یتمثل بصورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو خواب میں دیکھا، نبی کریم نے فرمایا بلال میرا مدینہ چھوڑ گئے؟ بس خواب کیا دیکھنی تھی، صبح اٹھتے ہی پھر مدینے کا سفر شروع ہوا۔ بڑے عرصے کے بعد مدینے میں آتے ہیں، سارا مدینہ استقبال میں کھڑا ہے، صدیق اکبر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور حسنین کریمین استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں بلال آج آزان دے دینا ظہر کی۔ بلال کہتے ہیں نہیں نہیں بس نہیں دیتا، وہ تو محمد عربی نے کہا تھا تو دیا کرتا تھا، آج نہیں دیتا۔ سارے کہتے ہیں بلال نہیں مانتے، سارے سمجھ گئے کہ بلال مانے گا تو میں حسنین کریمین کو لے آتا ہوں۔ صدیق اکبر جب حسنین کو لے آئے، اللہ اکبر، حضرت بلال ان سے چمٹ گئے، سینے سے لگایا، خوب روئے، دونوں کہنے لگے بلال ہمیں نانا کے زمانے کی آذان تو سناؤ نا۔ بس پیاروں کی پھر ایسی لاج رکھی کہ ڈال نہ سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وضو کر کے جب چڑھتے ہیں اسی جگہ آذان کے لیے، عجیب منظر ہے، حسنین کریمین کھڑے ہیں، بلال جب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز کیا تھی؟ پورے مدینے میں قرآن مچ گیا، عورتوں کے کانوں میں آواز پڑی، پردہ نشین ہو کر پردہ پہن کے گلیوں میں نکل آئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ان کو معلوم نہیں کہ آج تو بلال کی آذان کان میں پڑی۔ بے ساختہ سارا مدینہ رونے لگا، لیکن جب بلال پہنچتے ہیں اس مقام پر اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس جملے پہ پہنچتے ہیں تو رو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اسی جملے پہ آ کر بے ہوش ہوتے ہیں اور آذان دیگر صحابہ مکمل کرتے ہیں۔ بلال کو اٹھایا، بلال نے کہا کہا نہیں تھا میں کہ پہلے جب میں آذان کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اللہ کے حبیب بیٹھتے اور میں کہتا آذان کے دوران اشہد ان محمد رسول اللہ، اشارہ کر کے۔ آج جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ممبر وہی، محراب وہی، مسجد وہی ہے، لیکن خطیب نہیں ہے، تو بس برداشت نہ کر سکا۔
کرو. اس سے پتہ